السلام علیکم دوستو، میں ہوں صابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دھرتی واس۔ دوستو، میری یوٹیوب پر یہ پہلی ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کے طفیل بالکل ٹھیک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ دوستو، مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ چاہیے، آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ولاگز بنانا۔ اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ میں کروں گا۔ باقی جو سپورٹ آپ لوگوں کے طفیل مجھے ہونی ہے، اس کا میں بے حد مشکور رہوں گا۔ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو نئے نئے علاقے دکھاؤں، آپ کو مختلف علاقوں کی سیر کراؤں۔ باقی ساتھ ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار صابر حسین۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ علاقہ پچاد کا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا راستے کے مناظر، اور وہاں پہ راستے میں جو فصلات آتی ہیں۔ ابھی ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ میرا علاقہ ہے بکھرواہ کا۔ یہ جو روڈ ہے، اس سے جامپور شہر اور چھوٹی زیرین شہر کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ اگر اس روڈ پہ جنوب کی طرف جائیں تو جامپور شہر آتا ہے، اگر شمال کی طرف جائیں تو چھوٹی شہر آتا ہے، چھوٹی زیرین۔ ابھی یہ جو روڈ ہے، یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے اپنے علاقے کا جو ہسپتال ہے اس کو کراس کیا ہے، بنیادی مرکز صحت کو۔ یہاں پہ اکثر جو فصلیں ہیں ان میں زیادہ تر گندم ہی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ زرعی رقبے ہیں، نہر سے آب پاشی ہوتی ہے ان کی۔ ابھی جو سامنے دکھائی دے رہا ہے جنگل، یہ سفیدے کا جنگل ہے، اور یہ رقبے لگاری سرداروں کے ہیں ہمارے علاقے میں۔ ابھی ہم سفر کر رہے ہیں اپنی ٹربین کی طرف۔ راستہ اتنی اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے کہ تصویر آپ کو اگر صاف نہ دکھائی دے رہی ہو یا کوئی اور ڈسٹربنس آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح اور صاف ستھرا ویو دکھایا جائے۔ یہ جنگل ہے تقریباً سفیدے کا، یہ 6 مربع پہ، مطلب 150 ایکڑ یہ جنگل اگایا ہوا ہے۔ اس کو پہلے 2 مرتبہ یہ فروخت کیا جا چکا ہے، یہ تیسری مرتبہ پھر تیار ہے۔ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو روڈ ہے یہ ہمیں لے کے جائے گا داجل کینال پہ، وہ بھی آپ کو مناظر دکھاؤں گا میں۔
अभी हम दाजल कैनाल के करीब पहुंच चुके हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खाना बदोश पठान है। यहाँ पे हमारे इलाके में ये लकड़ी का काम करते हैं, दरख्त ख़रीदते हैं। इन लोगों को पूछने वाला शायद कोई नहीं है कि ये माहौलियाती आलूदगी को बचाने के लिए दरख्त कितने अहम हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं जिसकी वजह से वो अपने दरख्त सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। इसमें ज़्यादा कसूर इन पठान भाइयों का भी नहीं है, वो तो मज़दूर हैं, मज़दूरी करते हैं वो लोग। हम लोगों को सोचना चाहिए, ज़िम्मेदारों को, कि ये दरख्त कितना कीमती असासा है हमारे लिए। अभी हम थोड़ी देर में दाजल कैनाल पे पहुंचने वाले हैं। कच्चा रास्ता है, टीले हैं, रोड भी टूटा फूटा। ये दाजल कैनाल है सामने। अभी हम दाजल कैनाल के साथ साथ जा रहे हैं। आगे एक पुराने दौर का सैफन बना हुआ है, वो बारिशी पानी के क्रॉस के लिए। उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसके नीचे से नहर गुज़री हुई है और इसके ऊपर से वो बारिशी पानी आता था, फ्लड वगैरह का। ये तकरीबन 1968 इस पे तारीख़ कंधा है। कुछ अंग्रेज़ इंजीनियरों के नाम भी लिखे हुए हैं इस पे। ये दाजल कैनाल है। जब ये इसका सैफन ख़त्म होता है तो दूसरा सैफन कच्ची कनाल का शुरू हो जाता है। कच्ची कनाल का सैफन अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी हमने इधर से रोड को छोड़ दिया है। अभी ये पूरा रास्ता कच्चा है। ऐसे रास्ता दिखाई देता है जैसे किसी जीप रैली वालों का हो, डेज़र्ट रैली वालों का हो। ये यहाँ पे आपको वैरान ज़मीनें नज़र आएंगी, बंजर ज़मीनें नज़र आएंगी, टीले नज़र आएंगे और बीच बीच में कहीं कहीं पे फसलें भी काश्त की हुई हैं, टरबाइनें लगी हुई हैं, बिजली का निज़ाम भी है यहाँ पे। लोगों ने सोलर भी लगाए हुए हैं और पीटर इंजन पे भी चला रहे हैं लोग। जिसकी जितनी जैसी इस्तात है वैसे ही उसने अपना गुज़र बसर किया हुआ है। ये बिल्कुल रेतली ज़मीनें हैं, लेकिन फसलें देने वाली ज़मीनें हैं। इसमें ख़राब ज़मीनें नहीं है कि फ़सल ना हो। ये ठंडी रेत इसको बोलते हैं। यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें, बिल्कुल कोई आबादी नहीं है, पूरा टीले ही टीले हैं यहाँ पे। वहाँ पे दूर जो प्याज हैं उसकी कटाई हो रही है, लोड कर रहे हैं ट्राली पे। प्याज होता है यहाँ पे, तंबाकू होता है, गंदम, सरसों, जैसी भी फसल काश्त करो ये ज़मीनें उस तरह की फ़सल देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے رقبے پہ، اپنی ٹربین پہ۔ یہاں پہ ریت تھی تو میں اتر گیا بائک سے۔ سامنے ہمارا جو مزارع ہے اس نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، کھوکھا رکھا ہوا ہے کبوتروں کا، وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا، کتنا پیارا ویو آ رہا ہے۔ بہترین فصل پہ پھول آئے ہوئے ہیں، درختوں پہ بہار آئی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی کبوتر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو کبوتروں کا کوئی نالج نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ کیسے ہیں، کس نسل کے ہیں۔ ماشاءاللہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں ان سے۔ یہ جو ہیں ہمارے ٹونی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا ویو آ رہا ہے سرسوں کا، دیکھیں جی۔ یہ پورے جو درخت ہیں ان کو ابھی 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہم نے یہاں پہ سولر سسٹم لگوایا، اس کے بعد یہ درخت اگئے ماشاءاللہ۔ ابھی تو جنگل بنا ہوا ہے ان کا، زبردست، دل کو سکون آ جاتا ہے جب بھی یہاں آتے ہیں ہم لوگ، کوئی پریشانی ٹینشن سب ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پانی چیک کراتا ہوں آپ کو۔ یہ 54 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں 300 واٹ کی، اور ماشاءاللہ پانی چیک کریں جی، الحمدللہ یہ پانی بہت زیادہ پانی دیتی ہیں یہ، الحمدللہ۔
دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اچھے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار صابر حسین۔